بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارشاد دربانی ہے، جو لوگ قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ پر قربانی کرنے والوں پر حادثاتی طور پر جو ان کے اوپر خطائیں اور بلائیں آنی ہوتی ہیں، سنت نبوی پوری کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان بلاؤں اور خطاؤں کو ٹال دیتا ہے، بلکہ میرے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو نے میرے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے، جتنی قربانی تو نے کی ہے اس سے 70 گنا زیادہ تمہیں عطا کروں گا اور تجھے 70 گنا زیادہ ثواب اور مالی فائدہ پہنچاؤں گا۔ اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے کن 3 لوگوں کی قربانی کرنا اللہ کے حضور قبول نہ ہوگی۔ ہمارے دین اسلام کے بارے میں ہم ویڈیو ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کی قربانی اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائیں گے؟ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے اور ہم اسے ہر سال کیوں ادا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کرام، یہ قربانی تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ پھر صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہمیں اس قربانی کرنے کا اجر و ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جانور کی قربانی کرو گے اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکیاں عطا کر دی جائیں گی۔ ذرا اندازہ فرمائیے، جتنا بڑا جانور ہوگا ان کے اتنے بال زیادہ ہوں گے، اسی لیے اپنی نیکیوں کا اندازہ لگائیے۔ اللہ رب العزت چند لمحوں میں ہمیں بے شمار نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے اپنی لاڈلی صاحبزادی کو فرمایا، بیٹی، اپنے قربانی کے جانور کے ہمراہ بیٹھا کرو، اس کا خیال کرو۔ تب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دست ادب دریافت فرماتی ہیں، ابا حضور، اس عمل کے پیچھے کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اس جانور کی قربانی کرنے کے وقت اس جانور کا پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے پچھلے گناہ اللہ رب العزت مٹا دیں گے۔ اس حدیث پاک میں اس احکام کے بارے میں 2 فضیلتیں عطا ہوئی ہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، دوسری فضیلت ہمارے فقہا کرام یوں فرماتے ہیں۔ پہلی حکمت جو آپ کے ارشاد مبارک سے معلوم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اور اپنی اولاد کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے سامنے عاجزانہ طور پر ظاہر کرتے ہیں، ورنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خود ایک پاک اور معصوم ہستی ہیں، جن کی ساری زندگی مبارک مبرہ ہے، جن کے نامہ اعمال میں گناہ موجود ہی نہ تھے، جن کی معافی مقصود اور طلبگار ہی نہ تھی، بلکہ یہ عمل نبیوں کے سردار رحمۃ اللہ عالمین کی عجزی کو ظاہر کرتی ہیں۔ دوسری حکمت اب معلوم ہوئی جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر آپ سے دریافت فرمایا کہ کیا فضیلت اور حکمت اہم اہل بیت کے لیے ہے، یہ تمام امت مسلمہ کے لیے ہے؟ آپ نے یہ بات سن کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے تو اس جانور کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قطرے کے ساتھ ہی اس شخص کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود اور قربانی کی گنجائش ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، مال و دولت بھی ہے اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، ہمارے نبی کریم فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو وعظ و نصیحت اور 10 قرآن پاک کی فضیلت اسلام بتا رہے تھے اور قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل بیان فرما رہے ہیں۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہر ایک مسلمان کی قربانی اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے،
لیکن سن لو، دنیا میں 3 ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوگی، نہ تو حج قبول ہوگا، اور نہ ہی کوئی نماز قبول ہوگی۔ اس پر لوگوں نے سوال کیا کہ اے حضرت، آخر وہ 3 قسم کے بدبخت اور بدقسمت لوگ کون ہیں؟ ایسے کون سے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی قربانی، حج، نمازیں قبول نہ ہوں گی؟ وہ کون سی بدبخت ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہ ہوگا، نماز قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا، اور نہ ہی قربانی قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، مشکلات کا حل مانگنا شرک ہے۔ دیہاتوں میں اکثر نادان لوگ اپنی کم عملی اور نادانی کے سبب بزرگوں کے درباروں پر جا کر شک کرتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں کہ بابا جی ہمیں اولاد دے دو، ہمیں روزگار دے دو، ہماری مشکلیں حل کر دیں۔ ایسے نادانوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا وہ کتنا بڑا گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایسے نادان کی آہ زاری کو سن کر قبر میں اللہ کا نیک ولی بھی ایسے شخص کو اللہ کے حضور جھکنے کا کہتا ہے۔ ایسے بزرگ بھی جس خالق حقیقی کے در پر اپنے سر کو جھکاتا تھا، جس سے میں ساری زندگی اپنی تمنائیں اور خواہشات مانگتا تھا، جس سے میں نیکی کی طاقت اور توفیق مانگ کرتا تھا، تو بھی اس رب سے کیوں نہیں مانگتا؟ اس سے بھی کیوں نہیں مانگتا جو سب کو دیتا ہے؟ اس کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتا جو تیرے خالی ہاتھوں کی، تیری خالی جھولی کو بھرنے کی اصل قدرت رکھتا ہے؟ میرے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوئے کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی انسان کے سامنے سر جھکانا اور اس سے اپنی خواہشات کی تکمیل کی آمدی لگانا، اور یہی شرک ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ شرک سے بچ جانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک سے بچ جانا۔ یاد رکھنا کہ اگر شرک کرو گے تو تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد غصہ آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے، کیونکہ ایک مومن جب زنا کرتا ہے اس وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن جب چوری کرتا ہے اس وقت وہ بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے غضبناک ہوتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بولتا ہے، جب سود کا لین دین کرتا ہے، جب نماز ادا نہیں کرتا، تو ایسی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر غضبناک ہوتا ہے، لیکن اتنا ہی نہیں ہوتا جتنا شرک کرنے والے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے بروز قیامت معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حرام کے پیسوں سے جا کر جانور خرید لاتے ہیں یا چوری کر آتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز نیکی قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ کو بے حد ناپسند ہے، کیونکہ حرام پر ہمیشہ شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ کبھی اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا، کیونکہ حرام کمائی سے کھائی گئی خوراک ان کی آنکھوں سے حیا کو چھین لے گی، شرم و حیا چھین کر تمہاری اولاد کو بے حیا بنا ڈالے گی۔ پوچھا گیا، حضرت تیسرے بدقسمت لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے؟ فرمایا، وہ سود کا کاروبار کرنے والے اور سود لین دین کے کرنے والے لوگوں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ فرمایا، ان 3 لوگوں کے علاوہ سب کی قربانی قبول ہوتی ہے، خواہ وہ گناہ گار ہو، بدکار ہو، سیاہ کار ہو۔ اگر وہ مسلمان ہوگا اور کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو ہر ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ان 3 لوگوں کی قربانی قبول نہ ہوگی تب تک جب تک یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پکی سچی توبہ استغفار نہیں کر لیتے اور اپنے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رحمت اور کرم سے سائے میں رکھے اور ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ہمیں وسیلے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان
انسانوں میں شمار کرے جو آپ کے برگزیدہ بندے تھے، اور اپنی بے شمار رحمتوں کے صدقے ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔